نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پھر اصول دین کورس کی کلاس میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ہماری کلاس اس کورس کی آخری کلاس ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے یہاں پہ افراد موجود ہیں اور بالخصوص جو آن لائن ہمارے ساتھ افراد موجود ہیں، سب کی طرف سے بڑا مثبت انداز اپنایا گیا اور سب نے بڑی پذیرائی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی کہ یہ جو ہم نے قدم اٹھایا بڑا اچھا ثابت ہوا، اور الحمدللہ بہت عمدہ انداز سے ہماری یہ کلاس کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہم نے مختلف عنوانات کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی، اور ایک مسلمان کو جن چیزوں پہ عقلی طور پہ دلائل کا ہونا ضروری ہے اور اس کو علم ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو رہی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اسلام، عقائد حقہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ پچھلے سیشن کا پارٹ 2 ہے۔ یہ جو ہمارے آخری 2 کلاسز کا یہ جو سیشن ہمارا رہا، اس میں مجموعی طور پر اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات کے حوالے سے ہمارا کلام چلا تھا۔ پچھلی دفعہ بھی تقریباً 5 سے 6 اعتراضات کے جوابات ہم نے دیے، اور اس کے علاوہ پھر سوال جواب کا سلسلہ بھی رہا۔ آج بھی اسی طرح ہوگا سلسلہ کہ 5 سے 6 سوالات کے اوپر میں گفتگو کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو میں گفتگو کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام دین حکمت ہے، اور دین اسلام کا ہر پہلو اپنے اندر بے بہا حکمتوں کو لیے ہوئے۔ اسلام کا جو کوئی حکم ہے اس کے اندر بے شمار حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں، انسانی عقل اس تک نہ بھی پہنچ پائے تب بھی اس کی حکمتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس وجہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ہم اس انداز سے کسی کے سامنے اسلام کی کسی حکمت کو ثابت نہیں کر پاتے، یا ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، تو کئی افراد شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں یار پتہ نہیں درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب دین کو مانا، دین اسلام کو مانا، تو پھر اب دین کی ہر بات ہم نے ماننی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی بھی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کے ملکی باشندے نہیں ہیں اس وقت تک آپ آزاد ہیں، لیکن جب آپ نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ملک کے قوانین آپ کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے بھی سختی سے عمل کرنا ہوتا ہے۔ نہیں تو جب تک آپ کسی ملک کی نیشنلٹی والے نہیں ہیں تو عمومی طور پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے باشندوں کے لیے اصول ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے کسی مہمان کے لیے اصول نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں آپ لے لیں، جو افراد باہر سے آئے ہوں گے ویسے کچھ دن کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے وہ قانون نہیں ہوں گے جو ہمارے پاکستانی کے لیے ہوں گے۔ بعض سلسلوں میں یا بعض قانون کے اعتبار سے اس کو جو ہے نا بڑی یوں سمجھ لیں کہ مشکلات سے نجات اسے مل جاتی ہے، یا اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح ایک ملک کی نیشنلٹی پانے کے بعد اس کے اوپر ہر حکم اس ملک کا ماننا اور اس کے قانون کو ماننا لازم آ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اب دین اسلام کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی تب بھی ہم اسے تسلیم کریں گے۔ ہاں، حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی حکمت تک
یا جو اس کی عقلی دلیل ہے اس کی گہرائی تک اگر ہم نہیں پہنچ پا رہے تو ہم اس کا انکار ہی کر دیں۔ یہ اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے جو ہمارے سیشنز چلے ہیں ان کے اندر ہم نے اسلام کے ہر اصول کے اوپر عقل کی بنیاد پر کلام کی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا ہر چیز جو ہے نا وہ عقل میں تو آتی ہے، اب میری عقل تو بڑی کھل گئی ہے لہٰذا اب فلاں چیز میری عقل میں نہیں آ رہی لہٰذا یہ لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ عقل کو ہم معیار نہیں بنا رہے، ہم نے صرف اسلام کی حقانیت کو، دین کی حقانیت کو اور دیگر جتنے امور کے اوپر گفتگو کی ہے وہ عقل کے تناظر میں فقط اس لیے بیان کیا ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، ان کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ بھئی ہمارا اسلام کوئی عقل سے ہٹ کے باتیں نہیں کرتا، اسلام کی ہر بات کے اندر عقلی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے اور دیگر کئی اعتبارات سے حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ دیگر ادیان کے اوپر بھی فائق ہے اور اس کا حکم بھی جو ہے وہ کامل حکم کہلائے گا، اور دین اسلام بھی کامل دین کہلائے گا۔ تو دین حکمت ہے دین اسلام۔ اب کیا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب ایک معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم نے دین اور شریعت کے اور مذہب کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ جب ہم معاشرے کی بات کریں گے تو وہاں پہ ہمیں اصول اور قوانین چاہیے ہوں گے۔ جب ہم نے دین کو سلیکٹ کر لیا تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے ایک ایسی راہ سلیکٹ کر لی کہ اس کے اندر ہمارے معاشرتی حوالے سے، نجی حوالے سے ہر طرح کے سوال کا جواب موجود ہے، ہر طرح کے مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب کیا ہے کہ دین اسلام معاشرے کے ساتھ جب جڑتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا، کوئی قانون بنے گا، اور جب ظاہری بات ہے اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو اس اصول یا قانون کی خلاف ورزی کے اوپر ظاہری بات ہے سزا بھی ہوگی۔ اب یہ جو معاملات آتے ہیں تو پہلے تو کچھ افراد ظاہری بات ہے وہ وجود خدا سے جو ہے نا وہ بالکل بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ جب وجود خدا پہ دلائل ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو دین کے دلائل دیے جاتے ہیں، مذہب کی ضرورت کے دلائل دیے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام کو جب پڑھتے ہیں یا اسلام کو اعتراض کی نگاہ سے پیش کرتے ہیں، کسی کے سامنے وہ اعتراض کے پہلو میں اس کو جو ہے نا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی مسلمان کو شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا وہ یہ سہارا لیتے ہیں کہ پھر اسلام کے احکام کے اوپر اعتراض کریں گے۔ اب کیا ہے کہ اسلام جب ایک معاشرے کی بات کرتا ہے تو قانون سازی بھی کرتا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کے اوپر سزا بھی دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر کئی لوگوں کو بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ جو آپ کے ہاں قانون ہے اور اس کے اوپر پھر جو سزائیں ہیں یہ بڑی سخت ہیں، قانون بھی اتنے سخت نہیں ہونے چاہیے تو سزائیں بھی اتنی سخت نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون چاہے سخت ہو چاہے جو ہے وہ اس میں نرمی ہو، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس چیز کے لیے قانون بنا ہے تو اس چیز کے لیے وہ مؤثر ہے یا نہیں ہے۔ اب فرض کریں اگر ایک قانون بن جاتا ہے، اور اسی طرح سزا کا ایک پہلو ہے وہ بھی عرض کر دوں کہ سزا بھی اگر کسی حوالے سے آتی ہے تو ایک تو ہے کہ نظام معاشرہ کو قائم رکھنے کے لیے قانون اور پھر اس کی خلاف ورزی کے اوپر سزا۔ ٹریفک کے آپ قوانین دیکھ لیں، اب قانون بہت قسم کے بنے ہوئے ہیں ٹریفک کے حوالے سے، مختلف اشارے ہیں تو ان کو کیسے چلنا ہے، لال آنا اشارہ تو آپ نے رک جانا ہے، تو پیلے پہ یوں آپ نے تیار ہو جانا ہے، تو جناب سب جلے گا آپ نے چل پڑنا ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ ایک قانون سازی ہوئی ہے، اب سب اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب اس قانون سازی کے بغیر اگر جو ہے ایسے علاقے کے جو بالخصوص شہروں کے علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ جو ٹریفک چلتی ہے وہاں پہ ہر وقت کو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب قانون سازی ظاہری بات ہے مضبوط ہونی چاہیے، تو پھر اسی طرح جب دیکھیں گے ہم تو جو ملک ہیں اور ان میں بھی بالخصوص جہاں پہ ٹریفک زیادہ ہے شہروں کے اندر تو وہاں پہ یہ قوانین زیادہ ہے، آپ گاؤں دیہاتوں میں نکل جائیں وہاں پہ یہ مسئلہ ہی نہیں۔ تو جہاں پہ زیادہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہ اول تو یہ ہے کہ قانون سازی مضبوط ہونی چاہیے، تو پھر کیا ہے کہ ادھر گاؤں میں ضرورت نہیں تھی قانون سازی اتنی مضبوط نہیں بنی، یہاں پہ اب چونکہ ضرورت ہے تو قانون سازی بھی اتنی مضبوط ہو گئی۔ پہلے بات قانون کا مضبوط ہونا جو تمام کے تمام چیزوں کا احاطہ کرے۔ آج اگر ٹریفک والا جو ہے وہ کوئی ایسا وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے یا پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کسی اشارے کی ضرورت تھی جو ٹریفک پولیس والوں کی طرف سے نہیں دیا گیا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ بھی اشارہ ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ بھی جو ہے نا ایک علامت ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں لگا، اس کا مطلب ہے قانون سازی درست نہیں ہوئی، قانون ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اس معاشرے کو مکمل نظام کو سمجھنے والے بندے نے قانون نہیں بنایا۔ اب پہلی بات قانون کی ہوتی ہے، قرآن مکمل قانون کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، احادیث قانون کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے،
اور پہلے ہم ان چیزوں کے اوپر گفتگو قرآن اور حدیث کے اوپر کر چکے ہیں کہ اس میں جو ضابطۂ حیات اور قانون سازی دی گئی ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کلام تفصیلی کر چکے ہیں۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی، اس کے اوپر کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، قانون کی خلاف ورزی کی سزا تو ہوگی۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے اگر قانون مضبوط نہ ہو تب بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر قانون کی خلاف ورزی کے اوپر سزا مضبوط نہ ہو تب بھی نظام میں درستگی نہیں آئے گی۔ جیسے اگر جو ہے وہ ہمارے ہاں قوانین کے اوپر ہم لحاظ دیکھیں تو قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے بس ٹھیک ہے اگر میں نے رشوت دینی ہے نکل جانا ہے، تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ قانون کی خلاف ورزی پہ سزا اس طرح کی کڑی ہے نہیں تو کوئی نظام نہیں صحیح بنتا، اور جہاں پہ صحیح سختی ہو۔ اب آپ اسلام آباد کا حساب دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں جو ہے نا وہ بغیر ہیلمٹ کے چلنے پہ ڈر لگتا ہے لوگوں کو، اور کہیں اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ اسلام آباد میں لحاظ رکھتے ہیں، اس کا پتہ ہے کہ بھائی یہاں پہ پکڑ لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، دوسرے چھوڑ دیں ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ قانون کی جو ہے وہ بالادستی ہے اور پھر قانون کی خلاف ورزی پہ سزا بھی کڑی ہے اور اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر قانون پہ اور نظام پہ صحیح طور پہ عمل بھی ہوتا ہے، پھر اس کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی۔ دین اسلام بھی جب معاشرے کو درست کرتا ہے تو اسی کے مطابق قانون سازی کرتا ہے، اور پھر اس کی خلاف ورزی کے اوپر اسی کے مطابق جو ہے جتنی سزا ہونی چاہیے اتنی دیتا ہے۔ اب جن کو دین اسلام کی اس معاشرتی حوالے سے جو ایک قانون سازی ہے اس پہ اگر اعتراض ہو تو وہ غور کر لیں کہ اسلام ڈائریکٹ سزا کی طرف نہیں جاتا، اسلام سب سے پہلے بندے کو خوف خدا دلاتا ہے، یہ کام نہ کرو، رب کا قانون ہے، اگر یہ قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ ظاہر بات ہے مسلمان ہے، ماننے والا ہے ایک وہ۔ دوسری چیز یہ کہ اسے تھوڑا لالچی طبیعت ہوتی ہے، تو انعام کی لالچ ہوتی ہے، انسان ہے، فطرت ہے، جنت ملے گی، رب کو راضی کر لو یہ۔ تیسرا طریقہ یہ آتا ہے کہ اب نہ تو وہ رب کا خوف کر رہا ہے، نہ اس کو جنت کی کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ لالچ ہے، نہ کوئی طلب ہے، تو اب کیا ہے کہ اس کے اوپر پھر ایسے بندے کو جیسے طبیعتیں اتنی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں لوگوں کی، تو پھر کیا ہے کہ سزا ہے۔ اب سزا بھی ہر ایک کے اوپر نہیں ہے کہ جناب کسی نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھی کوئی بات کر دی تو بس جناب اس کو قتل کر دو، بس جناب اس کو جو ہے نا وہ ہاتھ اس کا کاٹ دو، فلاں کر دو، یہ نہیں ہے۔ مین مسئلہ ان کو پتہ کیا آتا ہے، او جی دیکھو اسلام تو ہاتھ کاٹ دیتا ہے، او جی اسلام تو گردن کاٹ دیتا ہے، یہ جو بات ہے نا اس کے اوپر مین مسئلہ آتا ہے۔ جبکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے نا ایسے نہیں کرتا، اسلام بدکاری کے اوپر سخت سزا دیتا ہے۔ کیا ہے کہ جناب اگر جو ہے وہ اس نے معاذ اللہ بدکاری کی، اگر شادی شدہ تھا تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے جو ہے نا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ شادی شدہ نہیں تھا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ جو سزا رکھی وہ دیکھیے جی کتنی سخت سزا ہے۔ ایسے بندے کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ پہلے تو دیگر جتنی بھی ممالک کے اندر سزائیں ہیں یا پہلے معاشرے کے اندر جب اسلام نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں اور آج تک شرعی طور پہ وہ مقرر ہیں، شرعی تعزیرات جو ہیں، تو اس سے علاوہ جتنی بھی سزائیں ہیں ان کے ساتھ آپ تقابل کر کے دیکھ لیں، آپ خود اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ مختلف ممالک کے اندر اگر پھانسی کی سزا ہے تو مختلف انداز ہیں، کسی کو جناب زہر والا ٹیکا لگا کے جو ہے نا وہ پھانسی دی جاتی ہے، مطلب اس کو قتل کیا جاتا ہے، کسی کو جناب وہ گلے کو جو ہے نا گولی مار کے بھی یہ بھی چلتا ہے کہ گولی مار کے کرنٹ لگا کے مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں، جبکہ ان میں اذیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پھانسی والے میں لٹکا ہوا ہے جناب، یہ بھی ایک اذیت والا معاملہ، جبکہ جو تلوار کے ساتھ قتل کرنے والا معاملہ ہے اس کے اندر معاملہ جو ہے نا وہ اس سے کم ہے، جس طرح دوسری سزائیں دی جاتی ہیں۔ کئی جگہ پہ تو ایسی ایسی سزائیں ہوتی تھیں کہ جناب بس اس کو جو ہے نا باندھ دو اور کیڑے وغیرہ اس کو کھا جائیں، اس کو جناب جو ہے وہ بالکل دھوپ کے اندر جو ہے نا وہ رکھ دو اسی طرح مر جائے۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ سخت کتنی ہیں اور کتنی اذیت ناک ہے۔ اب قانون سازی بھی ہوئی، اگرچہ سخت سزا ہے لیکن ان سخت سزاؤں کے اندر جان تو لینی ہے، کسی طریقے سے تو لینی ہے، اس میں بھی اسلام نے پھر اس راہ کو اختیار کی جو ایک نارمل انداز ہے، کوئی اس طرح وہ والا انداز نہیں کہ گھٹ گھٹ کے جو ہے نا وہ اس کا سانس نکلے۔ تو اور پھر اس میں بھی ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس جناب جس کو آیا تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پھانسی کی سزا دے دی یا قتل کر دیا، بھائی اس کے لیے مقرر ہے کہ اس نے واقعی جان بوجھ کے قتل کیا ہو کسی کا، ہر ایک قتل خطا بھی ہے، دیگر اس طرح کے جو ہے نا وہ قتل ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ہر جگہ پہ قصاص کا معاملہ نہیں ہے کہ بدلے میں قتل ہی کیا جائے، دیت کا بھی رکھا ہے، یعنی شریعت نے اس کا متبادل بھی رکھا ہے کہ چلو یہ معافی کا سلسلہ بھی رکھا ہے کہ اگر وہ رسا جو ہے نا اولیاء معاف کر دیتے ہیں، تو شریعت نے اصول مقرر کی ہیں۔ اور پھر اگر جو ہے یہاں پہ سزا اتنی بڑی نہ دی جائے
تو پھر تو ہر کو بندہ قتل ہی کرتا رہے، اس کو کوئی ڈر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے جناب میں رشوت دوں گا چھوٹ جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت احکام ان معنی میں بیان کیے کہ جب ہاتھ کٹنے کی باری آئی تو ایک عورت کی سفارش کی گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی اس طرح کا کچھ کرتی تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کیا جاتا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا ایک جملہ بولا حضور علیہ السلام نے، جبکہ پتہ ہے کہ نہیں ہونا، نہ کرنا، تو پاک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون کی بالادستی کے لیے دیکھیں کتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ اپنے پرائے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو سخت سزا ہے لیکن سخت جرم کے اوپر ہے، چھوٹے چھوٹے جرم کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہے، تو ہاتھ کاٹنے کا بھی جو معاملہ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بس جناب جو بھی چوری کر لے، کسی نے تھوڑے سے بسکٹ کھائے تو جناب اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ شریعت نے اس کی بھی مقدار مقرر کی ہے کہ اتنی کم از کم جو ہے نا وہ اس نے مالیت کی چوری کی تو پھر جا کے جو ہے نا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس سے نیچے نیچے نہیں، اور وہ بھی پھر شرعی گواہوں سے ثابت بھی ہو، ثبوت بھی چاہیے۔ اگر بدکاری کی سزا مقرر کی ہے تو اس کے لیے ایسا نہیں کہ بس جناب کسی نے کہہ دیا یہ بدکار ہے تو بس اس کو جو ہے نا وہ رجم کر دو، تو جناب اس کو کوڑے لگا دو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے بھی شرعی مقدار مقرر ہے اور بڑی سخت جو ہے نا شرائط موجود ہے کہ گواہ کیسے ہونی چاہیے۔ تو وہ تمام کی تمام گواہیاں جب موجود ہوں گی اور پھر شرعی ثبوت ہوگا، پھر جا کے کہیں جو ہے نا وہ شریعت کہتی ہے کہ اب جناب اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے سزا دی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کو بڑی سزا مقرر نہیں کی، اور جیسی جو ہے نا اس نے خلاف ورزی کی ہے اسی کے مطابق اس کو سزا ملی ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ ایک عقلی طور پہ بھی بالکل واضح سی بات ہے کہ ایک معاشرہ تب ہی اچھے انداز سے چل سکتا ہے کہ قانون سازی بھی اچھی ہو، اور پھر قانون سازی کے بعد جس قسم کا قانون ہے اس کے مطابق خلاف ورزی ہوئی تو اسی کے مطابق سزا بھی ہو، اگر اس سے کم سزا ہوگی لوگ جری ہو جائیں گے۔ تو عقلی طور پہ اسلام کے یہ جو سخت سزاؤں والا اصول ہے یہ بھی بالکل درست ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ گناہ ہیں کئی ایسے کہ جن کے اندر تعزیرات ہی نہیں ہیں، جن کے اندر کوئی حد وغیرہ نہیں ہے، جن کے اندر کوئی شریعت نے سزا مقرر نہیں کی، شریعت نے وہاں پہ بس توبہ رکھ دی ہے۔ نہیں تو سختی تو یہ ہوتی نا کہ اسلام کی سزا تب سخت ہوتی کہ جناب وہ جس نے گناہ کر دیا ہے، تھوڑا سا بھی گناہ ہو گیا تو اب جناب اس کو کوڑے لگاؤ ہی لگاؤ، اس کو رجم کرو ہی کرو، بلکہ وہاں پہ تو شریعت نے بس کا توبہ کر لو، توبہ کر لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے پہلی بات کہ ہر جگہ کے اوپر، ہر گناہ کے اوپر، ہر جرم کے اوپر سزا نہیں رکھی، کیونکہ وہ جرم ایسا تھا ہی نہیں جس پہ سزا رکھی جائے، اور جن جرموں کا ایسا معاملہ تھا کہ جو معاشرتی حوالے سے خرابی پیدا کر سکتی تھی، جیسے بدکاری ہے، ظلم ہے، قتل کرنا ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں جو اس سطح کے گناہ تھے، اس سطح کے جرم تھے کہ جو معاشرے میں خرابی پیدا کر سکتے تھے، پھر ان پہ سزا مقرر کی، اور ان پہ بھی ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ قتل یا ہاتھ کاٹنا یا اس طرح کی سزائیں مقرر نہیں کی۔ کہیں فرما دیا ملک بدر کر دو، اپنے شہر سے دور جائے گا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، اس کو لوگوں سے دور کر دو، قطع تعلق ہی ہو جائے، کہیں کا چلو ٹھیک ہے تھوڑے سے کوڑے مار لو۔ یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ جان ہی نہیں اس کی لینی۔ تو پھر کیا ہے کہ اگر اس نے معاشرے کا اتنا بڑا کوئی جرم کیا ہے کہ وہ معاشرے میں بڑی خرابی کا باعث ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ بڑی سزا مقرر کی۔ جیسے اگر کوئی بدکار مرد ہے یا عورت ہے، شادی شدہ ہے، تو اب اس کو فرمایا کہ رجم کرو، کیونکہ اگر ان کو رجم نہیں کرو گے تو پھر تو یہ ہوگا کہ جو بھی شادی شدہ ہیں وہ حلال ذریعہ ہونے کے باوجود حرام کی طرف بڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے قتل کے اوپر سزا سخت مقرر کی، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر قتل عام ہو گیا تو ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ پڑے گا، پھر تو کیا نتیجہ نکلے گا، پھر نظام کہاں جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس کو لب لباب یہ ہوا کہ شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں بالکل عقل کے مطابق ہیں، کیونکہ قانون سازی اچھی ہونی چاہیے اور اس کی خلاف ورزی کے اوپر اسی کے مطابق سزا بھی ہونی چاہیے، یہی عدل کا اور انصاف کا اور عقل کا تقاضا ہے۔ اور چونکہ ہر جرم ایسا ہوتا نہیں ہے جس کے اوپر سزا دی جائے، لہٰذا کئی ایسے جرم ہیں شریعت کے اندر جس پہ بس توبہ کا حکم دے دیا گیا، کوئی اس پہ سزا مقرر نہیں کی گئی، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جن پہ سزا مقرر کی گئی اور وہ ایسے گناہ ہیں کہ وہ معاشرتی حوالے سے خرابی کا باعث بنتے ہیں، تو اس میں جس قسم کی معاشرتی خرابی ہو سکتی تھی اس قسم تک جا کے جو ہے نا شریعت نے سزا کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو سزاؤں کے حوالے سے بیان کیا۔ پھر اب یہ ہے کہ اب ہم اس کو دیکھیں تو ایک بندے کی جان کا معاملہ تھا، سزا کا ہو گیا تعلق، جی قتل کا معاملہ ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے وہ جب آتے ہیں تو شرعی احکام کے اوپر بات کرتے کرتے وہ کہہ دیں گے جی دیکھیں یہ آپ کے جو قربانی کا معاملہ ہے اس میں بھی دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا وہ اسلام، یہ مسلمان تو ہیں ہی پتہ نہیں کیسے لوگ کہ بس ہر جگہ قتل ہی قتل جو ہے نا اس طرح کر کے اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ادھر دیکھو، ادھر جواب دو تو پھر ادھر جانوروں کی طرف نکل جائے گے، دیکھو یہ تو جناب قربانی پہ اتنے جانوروں کو بھی جو ہے نا وہ ذبح کر دیتے ہیں، ان کے اوپر چھریاں پھیر دیتے ہیں، لاکھوں جانور جناب اسی طرح مار دیتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ انہیں ہوتا ہے؟ وہی کسی غریب مسکین کو دے دیں جناب،
تو پہلی بات تو اس کو پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ظالمانہ یہ انداز ہے کہ جناب یہ اس طریقے سے کسی کو جو ہے نا وہ جانور کو ذبح کرنا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ اسلام نے یہ جو قربانی کے اندر جانور ذبح کرنے کا فرمایا یا اس کے علاوہ بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ جو شرعی طریقہ کار ہے ذبح کا، یہ ظلم کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ اس کو ظالمانہ کہنا تو پھر یہ اسی چیز کے مترادف ہے کہ جیسے جتنے بھی اس وقت جو ہے وہ ذبح خانے موجود ہیں اور ہر ملک کے اندر جو ہے نا وہ گوشت خوری کا معاملہ ہے، سارے گوشت کھاتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ تو ذبح کرتے ہی ہیں نا، کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کو مارتے ہی ہیں۔ تو اگر تو اسلام کے قانون کے اوپر آپ یوں بات کرتے ہیں کہ قربانی کے اندر جانور ذبح کرنا یہ ظلم ہے، تو جتنے بھی گوشت خور ہیں وہ تو پھر ظالم ہی ہیں۔ پھر اسلام ہی فقط نہ رہنا، پھر اسلام کو ہی ٹارگٹ کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اناد ہے آپ کے اندر، تعصب ہے آپ کے اندر، کہ آپ اسلام کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا کے اوپر پھر آپ بات کریں کہ جو جو گوشت اس طرح کھاتا ہے، جو جو ہے کسی چیز کو بھی ذبح کرتا ہے، تو یہ ایک چیز ہوگی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے احکام کے اوپر غور کرتے ہیں تو اسلام نے جو ہمیں حکم دیا نرمی کا، تو جانور جب ذبح کرنا اس وقت بھی نرمی کا حکم دیا، کہا چھری تیز کر لو، اس کے سامنے جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی، جانور کے سامنے کسی اور جانور کو ذبح نہیں کرنا، اتنا جو ہے نا وہ اس کے لیے رکھا۔ جب اس کو ذبح کرنا اس کو پہلے پانی پلاؤ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، اور شرعی احکام اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ اگر دیکھیں تو ہر چیز کے اندر حکمت ہے۔ آپ اس سے آگے نکل جائے تو ہم غور کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت ذبح کرنے کے طریقے چل رہے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں کہ جناب وہ جانور کو جو ہے نا وہ سر کے اوپر ہتھوڑے مار رہے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے جی، جانور کو سیدھے سیدھے گولی مار دیتے ہیں سر کے اندر، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مختلف طریقے جو ہے نا وہ اپنائے جا رہے ہیں، اور بس جانور جی کسی طریقے سے اس کی جان نکل جائے اور بس ڈنڈے مار کے ذبح کر رہے ہوتے، ڈنڈے مار کے اس کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، یہ اب طریقہ، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، مار رہا ہوتا ہے ادھر ادھر، پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے اسی طرح جو ہے نا اس کو کرتے کرتے۔ یہ کیا طریقہ ظالمانہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ شریعت مطہرہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اس کی جو ہے وہ رگیں کاٹ دیتے ہیں، اس سے خون نکل جاتا ہے، تو یہ تو کمال حکمت کے مطابق ہے، یہ تو عقل کے مطابق ہے، کیونکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر جب یہ خون کی روانی ہوتی ہے، جیسے ہی دل کے ساتھ اس کا تعلق کٹے گا تو فوری خون اپنی جگہ پہ منجمد ہو جائے گا، خون رک جائے گا، اور یہ تو بالکل سائنس کہتی ہے کہ خون کے اندر جو ہے وہ جراثیم ہوتے ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ خون اس کے اندر ہی رہ جائے تو اب وہ جراثیم بیماری کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی طریقے ایسے ہیں کہ جس میں خون نہیں نکالا جاتا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ خون اس کے اندر ہی وہ رہ جاتا ہے، جراثیم بھی اندر ہی رہ جاتے ہیں، گوشت کے اندر نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں، مضر معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ مضر صحت ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اسلام کے قانون کے اوپر غور کرتے ہیں تو کہا کہ ذبح کرو، وہ جب ذبح ہوگا اور چھری پھرے گی، رگ کٹے گی، اب کیا ہے کہ وہ خون جو ہے نا وہ سارا کا سارا باہر کی طرف نکلتا ہے، وہ بہتا ہے خون، وہ رگوں کے اندر بالکل کو تھوڑا سا رہ گیا تو رہ گیا، بقیہ سارا نکل آتا ہے۔ اب جب وہ خون نکل آئے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جو جراثیم ہے اسی کے ساتھ باہر نکل آئے گا، اب گوشت آپ کے لیے بالکل صحت مند بنانے والا ہوگا اور اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایک جو ہے نا وہ چیز۔ دوسری چیز اس کے اندر جو بیان کی جاتی ہے وہ جی دیکھیں کہ قربانی جو آپ لوگ اتنی کرتے ہیں تو وہی آپ جو ہے نا کسی غریب مسکین کو دے دیں۔ اس کے اوپر دو انداز سے میں بات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی جو کی جاتی ہے وہ اسلامی شعار ہے، جس طرح آپ مختلف ایونٹ کرتے ہیں، آپ نیو ایئر منواتے ہیں، آپ جناب مختلف قسم کے جو ہے نا وہ جتنے بھی ایونٹ دنیا کی سطح پہ سمجھے جاتے ہیں آپ ان کو مناتے ہیں۔ کسی نے آج تک یہ کہا کہ جناب یہ نیو ایئر پہ اتنا جو ہے نا کروڑوں اربوں کا خرچہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ آپ کہیں گے ایونٹ ہے جناب، خوشی کا موقع ہے، شادیاں ہوتی ہیں جناب، آپ کے ہاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، اتنے پیسے لگتے ہیں، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، کسی غریب کو دے دو، سارے جی اپنا ایونٹ ہے جی، خوشی منا رہے ہیں۔ تو قربانی بھی احکام شرع میں اسلامی شعار میں سے ایک ہے۔ جب یہ اسلامی شعار میں سے ایک ایونٹ ہے کر رہے ہیں، ہاں جہاں تک بات رہے گی آپ کی اگلی کہ جی غریبوں کا فائدہ ہو جائے، دیکھیں گوشت شریعت مطہرہ نے تو کہا کہ اس کے حصے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے، غریبوں کو تو پہنچ رہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے افراد ان کے اندر تقسیم کرو، وہاں بھی پہنچ رہے، خود بھی کھا رہے۔ پھر آپ اگر کہیں نہیں جی یہ تو چلو گوشت کی حد تک ہے نا، تو مالی حوالے سے تو فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ مالی حوالے سے آپ کو بتا دیں، قربانی کے اگر آپ معاملات کو دیکھ لیں تو قربانی کے دنوں کے اندر
ہر علاقے کے جو بیوپاری ہوتے ہیں وہ لاکھوں لاکھوں کا نفع جو ہے نا علاقہ سطح پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اوپر چلے جائے کروڑوں اربوں کہاں نکل جائے بات۔ کسائی اس کا اپنا پیشہ چل رہا ہوتا ہے، وہ کماتا ہے، یہ رسیاں بیچنے والے یہ اپنا کما رہے ہوتے ہیں، یہ جناب جانور خرید و فروخت کرنے والے یہ اپنے معاملات کما رہے ہوتے ہیں، چارے والے یہ اپنے جو ہے نا وہ کما رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس ایک قربانی کے ایونٹ کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ سینکڑوں افراد کا روزگار جڑ جاتا ہے اور اس ایک دو مہینے کے اندر وہ پورے سال کا بعض اوقات اکٹھا کر لیتے ہیں، تو کیا یہ فائدہ نہیں ہو رہا؟ یہ وہی بندہ ہے نا جو مزدور آدمی ہے، جس کو آپ کہتے ہو کہ آگے مزید آنا چاہیے۔ تو اسلام تو ایک ایسا ایونٹ دے رہا ہے، گوشت کا گوشت، قربانی کی قربانی، اسلامی شعار کا اسلامی شعار، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی افراد جو مزدور طبقہ ہے ان کو ایک روزگار کا ذریعہ مل گیا، اور وہ پورے مہینے دو مہینے کے اندر اگر وہ اچھی محنت کر لیتا ہے تو پورے سال کی بعض اوقات جو ہے نا کمائی کما لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو غریب کو شریعت حق دے رہی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ اس شرعی حکم کے تناظر میں اس پہ عمل کرتے ہوئے دے رہی ہے۔ تو اگر تو آپ کو فقط اتنا اعتراض ہو کہ بھائی غریب کو پہنچنا چاہیے تو وہ تو حل ہو گیا، پھر تو کسی قسم کا اعتراض ہونا نہیں چاہیے، اور اگر اب بھی اعتراض ہے تو پھر کم از کم اتنا کہیں گے کہ شاید آپ کی عقل کہیں اور اٹکی ہوئی ہے، یعنی آپ وہ غریب کے اتنے جو ہے نا وہ ہمدرد نہیں ہے، کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ چل رہا ہے، اصل ادھر کوئی بات چل رہی ہے جس وجہ سے جو ہے نا یہ ہضم نہیں ہو رہی بات۔ تو اسلام کی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کامل حکمتیں موجود ہیں۔ پھر اگلی چیز جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کہ جو میں نے ابھی اپنی بات بھی کی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ہر بندے کو اس کا جو حق بن رہا ہوتا ہے وہ دے رہا ہے، تو چاہے مزدور ہے، چاہے کچھ ہے، جو کچھ ہے۔ اب حقوق پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو پھر حقوق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا رونا رویا جاتا ہے جی، اسلام جو ہے نا وہ عورتوں کے حقوق کی جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا، یہ ایک بات بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جی اسلام اگر عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، یعنی ہم ان کو جب دلائل دے دیتے ہیں کہ جی دیکھیں اسلام فلاں فلاں جگہ پہ اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو پھر اس پہ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اچھا جی اسلام آپ کہہ رہے ہیں کہ حقوق کی بات کرتا ہے، تو پھر اسلام نے جو ہے وہ عورت کی گواہی کو مرد کے مقابلے میں نصف کیوں قرار دیا؟ اگر عورت جو ہے نا وہ اتنا ہی حق رکھتی ہے تو پھر مرد کے برابر اسے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اسلام جو ہے نا عورت کو اتنا ہی حقوق دیتا ہے تو آپ جناب ذرا یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے نا وہ مرد کے مقابلے میں وراثت کے حوالے سے جو ہے نا عورت کا معاملہ کم کیوں؟ یہ چیزیں جو ہے نا اب یہ دو چیزیں اس نے حقوق کے اندر جو ہے نا گویا بیان کر دی۔ اب پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام جتنی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اور جو مذہب کو نہیں مانتے بے دین اور ملحد لوگ، وہ بھی اگر اپنے قوانین جتنے بھی ان کے ضابطے اپنے طور پہ موجود ہیں ان کے اوپر غور کر لے تو اسلام سے بڑھ کے کوئی بھی حقوق کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو حقوق سمجھے جاتے ہیں کہ بس بے پردگی اور یہ سارے معاملات کے اپنی مرضی سے جینا، اور یہ حقوق نہیں۔ اصل حقوق جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہو۔ یہ تو کوئی نہیں بنیادی ضرورت کہ جناب اب ایک عورت کو گھر میں بھی مل سکتا ہے، اس کا شوہر اسے کما کے دے سکتا ہے، تو اب وہ باہر نکلے، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو باہر نکلنا اس کا حق کیسے ہو گیا؟ اب ایک ہے کہ عورت کو باہر جانے کی حاجت ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اب اگر اسلام اسے منع کر دے کہ تم نے باہر نہیں جانا آج سے، اور جانے کی ضرورت بھی ہے، پردہ کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، اب اگر اسلام اسے کہتا نہیں تم نے پردے میں بھی نہیں جانا، تب ہم کہیں گے بھائی یہ اس کی ضرورت بھی تھی، اس کو روک دیا، یہ حق سے روکا ہے۔ لیکن اسلام تو حقوق سے نہیں روک رہا، حق سے روکنا تب کہلاتا کہ جب اس کی ضرورت کے اوپر قدغن لگتا، ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو پھر حق والی بات ہی نہیں، اور اسلام گھر میں اس کو حق پہنچا رہا ہے، اور جہاں پہ اس کو گھر میں حق نہیں ملا تو اسلام پھر اسے پردے میں باہر نکلنے کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ تو اب یہ بات آ گئی کہ حقوق کا جہاں تک معاملہ رہ گیا کہ مرد کے مقابلے میں آدھی گواہی کیوں ہے، ایک تو یہ مثال دی جاتی ہے بھائی مرد کی اگر مقابلے میں آدھی گواہی کا عنوان دیکھ لیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی کو نصف قرار دیا گیا ہو، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کئی ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پہ عورت کی گواہی کے مقابلے میں مرد کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، کئی ایسے مخصوص عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ صرف عورت کی گواہی کو مان لیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک آپ کو میں ایک موٹی سی مثال دوں کہ یہ جی بچہ فلاں کا ہے، یہ صرف ایک عورت کی گواہی کے اوپر مانا جاتا ہے، ایک عورت کی گواہی کے اوپر۔
اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ جناب اس میں جناب 2 گواہ ہونے چاہیے تو فلاں یوں مرد اتنے 2 عورتیں تو 1 مرد، تو فلاں مرد نہیں ہوگا تو جی یہ بیٹا ہی ثابت نہیں ہوگا. ایک عورت کہتی ہے شروع میں کہ یہ جناب آپ کا بیٹا ہے، ساری دنیا تسلیم کر رہی ہوتی ہے. تو اسلام نے کئی احکام کے اندر فقط ایک عورت کی گواہی کو بھی مرد سے بھی فوقیت دی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. پھر کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ عورت کی جو گواہی ہے نا وہ مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی وہاں پہ 2 عورتیں اور 1 مرد. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی ایک آپ اگر غور کریں گے تو بنیادی وجہ یہ قرار پائے گی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے عورت کئی دفعہ اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے. تو وہ عموماً عورتوں کی جو ہے نا وہ فطرت ہوتی ہے یا ان کے اندر نزاکت ہوتی ہے، نازک ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اچانک ایک دم کوئی معاملہ ہو جائے، خوشی کا بھی معاملہ ہو تب بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا، کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا. اور اگر غمی کا معاملہ ہو تب بھی ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو گیا. فرض کریں کہ اگر گہما گہمی ہو جائے اچانک تو کئی دفعہ تو ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ہم ہیں کہاں، تو جانا کہاں ہے، تو کیا معاملہ ہے. اب گواہی کیا دے گی وہاں پہ؟ اب کوئی نہ کوئی تو معید ہونا چاہیے، ساتھ تائید ہونی چاہیے. کم از کم مرد ہوگا ہاں یوں ہوا تھا، اب عورت کو بھی یاد ہے ہاں یوں ہوا، تو کچھ حواس اس کے بحال ہوں گے. قتل ہو جائے، اب قتل ہو تو اچھے بندے اچھا بھلا بندہ ہو نا، اس کے بھی حواس اڑ جاتے ہیں. وہ جو قتل ہو گئے وہ کھو بیٹھتا ہے حواس. اب قتل کے معاملے میں اگر شریعت کہے کہ بھائی اب جو ہے نا وہ عورت کی گواہی وہ 2 عورتیں ہوں گی اور مرد جو ہے نا وہ اس طرح ہونی چاہیے. اب اگر وہاں پہ شریعت کہہ رہی ہے اس کے مقابلے میں نصف، تو اب عقل میں آنے والی بات ہے کہ بھئی واقعی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دیکھو کہ اگر قتل ہو جائے تو عورت ویسے ہی جو ہے نا وہ اپنے حواس کھو بیٹھے گی. تو اگر اکیلی ہوگی کہیں غلطی نہ کر دے بیان کرنے میں، قتل کسی نے کی ہو، اس کا آواز کہیں سے آئی ہو یہ کہ فلانے نے کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہاں پہ وہ غلط جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے گواہی کے اندر اس سے بیان، تو کم از کم مرد بھی گواہی دے گا. اب ساتھ 2 عورتیں ہوں، اکیلی بھی عورت نہیں، اکیلی عورت کو تو ایک جس طرف لگائے گا وہ اس طرف ہو جائے گی. کم از کم ساتھ اس کو کوئی اور عورت بھی ہو، تائید اسے مل جائے کہ ہاں واقعی اب تھوڑی سی اعتماد آ گیا کہ دونوں عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، دونوں کی سوچ ایک جیسی اور دونوں نے ایک جیسا دیکھا ہے، لہٰذا جو ہے نا اب ٹھیک ہے. اکیلی کی اس وجہ سے نہیں کی. اور اکیلی اس طرف بھی اگر مرد گواہی دے تو ہو سکتا ہے کہ عورت کہ ہاں ہاں ایسے ہی تھا، کیونکہ گواہی کا مطلب ہے خود کہنا میں نے ایسا دیکھا ہے. تو اب کیا ہے کہ 2 عورتیں اگر کہہ دیں گی تو زیادہ تائید حاصل ہو جائے گی. اور پھر اسی پہ آپ اگر لے لیں کہ آپریشن کے حوالے سے، یہ تو ہم ان سے سوال کریں کہ پوری دنیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیکل کی دنیا کے اندر کوئی عورت خود اکیلے، بے شک وہ جتنی مرضی بڑی جو ہے نا سرجن بن جائے، وہ اکیلے آپریشن نہیں کر سکتی. اکیلے عورت میڈیکل سرجن بہت بڑی ہو تب بھی وہ اکیلے آپریشن نہیں کر سکتی. آپریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک مرد ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عورت ٹھیک ہے بے شک وہ آپریشن کرتی رہتی ہے سارے معاملات، لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہونا یا اس کو جو ہے وہ اس بالکل حالت عجیب ہو جانا یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے، لہٰذا مرد کا ہونا ضروری ہے. یہ طب کہہ رہی ہے، میڈیکل کہہ رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک اصول بنا ہوا ہے. تو یہی ہم کہیں گے کہ بھائی پھر پہلے تو اس اصول کو بدلو. اور پھر اگر آپ لوگ بدل بھی لو تو یہ نہیں کہ ہم کو اسلام کو بدل دیں گے، لیکن کہنے کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جب یہ بنایا تو آپ کو خلاف فطرت یا خلاف عقل نہیں لگا. تو اسی طرح شریعت اسلامیہ نے جب عورتوں کے حوالے سے یہ گواہی کے امور میں یہ والی بات رکھی ہے تو اسی وجہ سے رکھی ہے کہ کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پہ عورت اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے. تو وہاں پہ اب اکیلی عورت کوئی گواہی کے اندر غلطی کر سکتی ہے، لہٰذا 2 عورتوں کی تائید ہو جائے. تو یہ چیز ایک جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے عرض کی. دوسری چیز جہاں تک وراثت کا معاملہ آ جاتا ہے تو وراثت کے معاملے کے اندر اگر آپ غور کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ بھی سرے سے اعتراضی باطل ہے. پہلے والا بھی اعتراض باطل تھا، کس وجہ سے؟ کیونکہ پہلی بات ہر جگہ پہ اسلام نے عورت کی گواہی کو مرد کے مقابلے میں نصف نہیں قرار دیا. کیونکہ کئی جگہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک عورت گواہی دیتی ہے وہ بالکل قابل قبول ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ 2 کو بنایا وہاں پہ مختلف عوارض ہیں، وجوہات ہیں جس وجہ سے ایسے کیا، اور وہ عقل کے آنے والے. اگلی چیز آ جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ وراثت کے معاملے میں نصف کی اقدار کیوں ہوتی ہے. یہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر عورت مرد سے زیادہ حصہ پا رہی ہوتی ہے. عورت
مرد سے زیادہ حصہ پا رہی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ جب وہ زوجہ بننے کی حیثیت سے کر رہی ہوتی ہے اور اس کے آگے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ زوجہ بننے کی حیثیت سے اس کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ تناسب کے اعتبار سے دیکھیں گے اور وہ اس کی ریشو دیکھیں گے تو وہ عورت کو ماں کی جگہ پہ ہے، اس کو کئی دفعہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی مختلف جہات سے، کبھی وہ بہن کے اعتبار سے حصہ لے رہی ہوتی ہے، کبھی وہ بیٹی کے اعتبار سے حصہ لے رہی ہوتی ہے، کبھی وہ ماں کے اعتبار سے حصہ لے رہی ہوتی ہے، جو مختلف حصے جو اس کے بن رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ ایک مرد کے مقابلے میں اس کا زیادہ حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو فقط للذکر مثل حظ الانثیین کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعتراض کر دیا نا، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ شریعت مطہرہ نے عورت کی وراثت کا نصف بھی رکھا ہے، وہ بھی کمال حکمت ہے اس میں۔ آپ دیکھیں شریعت نے جو عورت کو وہاں پہ نصف دیا نا، میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر نہ بھی ہوتا نا تب بھی عورت گھاٹے میں نہیں تھی۔ کیا ہے کہ بھائی عورت اگر جو ہے وہ زوجہ ہے، عورت کا باپ فوت ہو گیا، باپ کی طرف سے بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس کو وراثت ملے گی، اور دوسری طرف اس کے اوپر اپنا خرچہ کرنا خود لازم نہیں، کیونکہ یہ جس کی بیوی ہے اس کے اوپر اس کی ساری ذمہ داری ہے۔ باپ کی طرف سے حصہ بھی لے لیا، ادھر سے جناب ذمہ داریاں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ بہن ہے تو کئی دفعہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ اس کو باپ کی طرف سے حصہ بھی ملا، بے شک نصف ملا، لیکن اگر اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کے بھائی کے اوپر اس کی ذمہ داریاں آ جاتی کہ بھائی نے اس کا خرچہ اٹھانا ہے۔ اب بھائی سارے اس کے خرچے بھی اٹھائے گا، بھائی کو بے شک اس کے مقابلے میں ڈبل ملا ہے، خرچہ بھی اٹھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کو بھی خرچہ دے رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس کو وراثت میں مل تو رہا ہے مرد کو، لیکن وہ جو مرد کو وراثت میں اگر 2 گنا مل رہا ہے تو اس میں سے اس کی زوجہ کو بھی جا رہا ہے، اس کی بہن کو بھی جا رہا ہے، اس کی ماں کو بھی جا رہا ہے، مختلف افراد جو اس کی کفالت میں ہیں ان تک جا رہا ہے، بیوی بچوں پہ لگ رہا ہے، اس کا وہ حصہ تو یوں اتنے 4-5 بندوں میں تقسیم ہو گیا، اور ادھر یہ جو عورت کو حصہ مل رہا ہے اس کے اوپر شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، اس کو اگر آدھا بھی دیا ہے تو وہ آدھا اس کا اپنا ہی ہے، وہ کہیں اور نہیں جا رہا۔ تو یوں بھی اس اعتبار سے بھی کمال حکمت ہے۔ اور پھر اگر یہ لے بھی رہی ہے تو شریعت نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ اس نے خود ہی کما کے جو ہے نا آگے پورا کاروبار کرے، فلاں کرے، اپنے خرچے اٹھائے، بلکہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی امی جی ابھی تو آپ کو وراثت میں بڑا مل گیا نا، آئندہ سے میں آپ کو نہیں دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، ذمہ داری پوری کرنی۔ تو شریعت نے اس کے لیے دیکھیں کہ کتنی راہیں کھول دی، یہ تو ایک الگ سے انعام گویا اسے مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ بھی اعتراض جو ہے وہ سرے سے بالکل ایک لحاظ سے بے بنیادی پہ مشتمل ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم ظاہری بات ہے کہ معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایک بڑی چیز آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ، نکاح کا تعلق۔ معاشرہ ظاہری بات ہے کہ وہ جب چلتا ہے نسل سے چلتا ہے، افراد سے چلتا ہے، تو نسل چلے گی وہ نکاح کے تعلق سے۔ اب نکاح کا کانسیپٹ ہر جو ہے نا وہ دین کے اندر موجود ہے، اور جو دین کو نہیں مانتے ان میں بھی کم از کم ایک ایگریمنٹ کی حیثیت سے یہ رشتہ موجود ہے۔ اور نکاح ایک لحاظ سے ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جو دو جو ہے نا وہ مرد عورتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ زندگی گزارنے کا ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے زندگی گزاریں گے، اور وہ ان کے لیے شریعت نے کئی وہ معاملات جو عام جائز نہیں ہیں ان کے لیے جائز ہوتے ہیں، پھر ایک نسل انسانی کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر اسلام کے اوپر جو اعتراض کرنے والے افراد ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اسلام نے جو نظام طلاق رکھا ہے نا یہ بڑا عجیب ہے، عورت کو تو بالکل جو ہے نا وہ کوئی حق ہی نہیں دیا، عورت کو جب اس کا شوہر چاہے گا رکھے، جب طلاق دینا چاہے طلاق دے، جب لٹکا کے رکھنا چاہے لٹکائے، تو یہ فلاں تو فلاں، تو یوں کر کے جو ہے نا وہ بڑی عورت تو بندی ہوئی ہے، اسلام تو ساری بات جو ہے نا سارے حقوق وہ مرد کو ہی دیتا ہے، اور یہ ایک حاکم بنا دیا اس کے اوپر، اب مرد تو بالکل غلام ہی بن کے رہ گئی ہے، وہ بالکل جو ہے نا محکوم بن کے رہ گئی ہے، اس کو تو کوئی حق دی گئی نہیں، تو عورت تو قید ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ عورت نے بھی ایگریمنٹ کیا تھا، عورت نے بھی اس کے اوپر ایگری کیا، تب وہ عقد ہوا، اگر وہ شروع میں ہی اس قید میں نہ آنا چاہتی تو نہ آتی۔ ایک تو یہ اس کی اپنی ظاہری بات ہے، بالکل آپ عورت کو نہ سائڈ پہ کریں نا، اس نے خود ایک عقد کیا ہے، تو ایک تو اس کا بھی ہے، پہلے انکار کر دیتی۔ بہرحال اسلام نے فقط اتنا نہیں رکھا، اسلام نے مرد کو حق دیا ہے طلاق کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو چاہے جیسے چاہے جس انداز سے چاہے کرتا رہے، مرد کو احکام بھی بتائے۔ اگر حکم شرع پہ وہ عمل نہیں کرتا اور حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر اب یہ بیان کرنا کہ جناب بالکل بس عورت کو تو کوئی حق ہے ہی نہیں،
شریعت نے حق خلا عورت کو دیا۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں تفویض طلاق والے کہ پہلے ہی اگر کسی عورت کو ڈاؤٹ ہو کچھ ہو تو وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ لکھوا سکتی ہے کہ بھئی حق مجھے دو طلاق کا، شریعت نے اس کا بھی دیا، بعد میں بھی طلاق کا حق لیا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کو طلاق کا حق ہے، لیکن بعض صورتیں شریعت مطہرہ نے ایسی رکھ دیں کہ اس میں عورت کو بھی طلاق کا حق یہ تفویض ہو سکتا ہے، اور اگر طلاق کا حق نہ بھی دیا ہو تو پھر بھی حق خلا اسے حاصل ہے۔ حق خلا میں یہ ہے کہ وہ مرد سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرے طلاق دو، اور پھر اس میں مال کے بدلے میں وہ طلاق والا سلسلہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے عورت کو بالکل باندھا نہیں ہے، عورت کو بالکل قید نہیں کیا، اور پھر عورت ظاہری بات ہے کہ وہ ان حدود سے باہر نکلے تو وہ پھر شریعت نے اس کے لیے جو ہے نا وہ مقرر کر دیا کہ ہاں اب جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر۔ اور نظام طلاق کی اگر ہم بات کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نظام طلاق کی جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے تو شریعت کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی طلاق کے نظام ہیں ان کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اسلام کا نظام طلاق آپ کو سب سے حکمت والا نظر آئے گا۔ کئی ایسے افراد ہیں یا کئی ایسے سوچیں ہیں کہ جن کے اندر جب یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جب نکاح کا سلسلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے ہاں طلاق کا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر معاملہ ہے کہ بس یہ بھی کرے تو طلاق دے دو، یہ بھی کرے تو طلاق دے دو، یعنی مرد کو اتنا کھلا دیا ہوا ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف کئی ایسی سوچیں ہیں کہ جہاں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بھائی طلاق کا حق جو ہے نا بس اب آ گئی عقد میں تو اب طلاق نہیں دینی، اب بے شک وہ حقوق پورے کر رہا ہے نہیں کر رہا، ظاہری بات ہے ایک ہے نا حقوق پورے نہ کر پانے پر مرد سے بھی طلاق کا حق لے لینا کہ اب تو بھی طلاق نہیں دے سکتا، یہ تو اور زیادہ بند گیا نا۔ ایک تو شریعت نے کہا اب تو طلاق دے دے، طلاق دے سکتا ہے، کئی دفعہ شریعت مرد کے اوپر لازم کر دیتی تم نے طلاق دینی ہے ورنہ گناہ گار ہو، ورنہ اگر قاضی شرع ہو تو وہ اس سے زبردستی بھی طلاق دلوانے کی سلسلہ کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورتیں موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی بالکل اب مرد بھی طلاق نہیں دے سکتا، اور بعض تو ایسی صورتیں بعض ایسے بھی جو ہے نا موجود ہے ہندو وغیرہ ان مذاہب کے اندر کہ اگر جو ہے نا وہ طلاق اپنا معذرت نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح کرنے کے بعد اب نکاح ختم ہی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی نکاح، وہ پہلے والے جو ہے نا زندگی میں نہیں نا، مرنے کے بعد چلو عورت کہیں اور کر لے، وہ جو دوسری نمبر پہ سوچ ہے، ادھر یہ کہ مرنے کے بعد بھی وہ جو ہے نا اس کے نکاح میں رہے گی، اب بھی وہ آگے کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ آپ کو پتہ ہوگا، یہ بھی سوچ ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے عدل اور اعتدال کے مطابق یہ والا فیصلہ فرمایا کہ حقوق پورے کرو، اچھی زندگی گزارو، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ اگر پھر بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اب کیا ہے کہ عورت بھی حق رکھتی ہے کہ وہ خلا کا معاملہ کر سکے، مطالبہ کر سکے، اور ادھر مرد بھی طلاق کا حق رکھتا ہے، اور جب مرد طلاق دے دے عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، یہ بھی کہیں اور کرتا رہے، کوئی اس میں اتنا وہ ہے ہی نہیں مسئلہ۔ اور جہاں تک آپ کہیں جی دیکھیں اتنے لوگ جو ہے نا وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں ویسے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ایسے ویسے کرنے والے تو کئی ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی قانون بھی اگر بنا لیا جائے تو اب ایسے بندے ہیں جو وہ قانونوں کو توڑتے ہیں، اب وہ تو کسی کی نہیں مانتے، اب ایسے بندوں کا ہر دھرم لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اس کی وجہ سے آپ اسلام کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ جس طرح اگر ملک کا قانون بن گیا تو اگر کوئی ملک کے قانون کو توڑتا ہے تو آپ اس ملک کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس کا قانون ٹھیک نہیں ہے، آپ اس بندے کو کہیں گے یہ غلط کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اسلام نے قانون بنا دیا تو اب اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہے مسلمان تو اب اس کے اس فعل کو غلط کہا جائے گا، نہ یہ کہ اسلام کے قانون کو غلط کہا جائے گا۔ اسلام نے تو ہر چیز کے اوپر جو ہے نا رہنمائی کر دی کہ اب یوں چلنا ہے۔ تو چونکہ شریعت اسلامیہ کا ہر جو حکم ہے وہ وحی کے اوپر مشتمل ہے، تو جب وحی خداوندی ہے تو عام بندے کی سوچ کے اور عام بندے کے بنائے ہوئے قانون کے اندر بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں اور کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ وحی خدا ہے اس وجہ سے یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہو سکتی، بالکل عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور پھر اگلی بات آ جاتی ہے جو پچھلے ہمارے سیشن کے اندر بھی کچھ رہ گئی تھی، اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ غرانیق پہ پہلے بھی کہا گیا تھا، اس پہ تھوڑی بات کیجیے گا کہ واقعہ غرانیق کیا ہے جی۔ تو اس میں قرآن سے ریلیٹڈ یہ والی بات تھی، اور ابھی چونکہ وحی کی میں نے جو ہے نا وہ ساتھ بات جوڑی ہے تو اسی کے ساتھ میں اس کو بھی کر دیتا ہوں کہ ایک واقعہ جو ہے نا وہ کوڈ کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ نجم کی جو آیات ہیں ابتدائی وہ ایک دفعہ جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ آہستہ آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔
اب یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اس کو پیش کرنے کا انداز جدا جدا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افرأیتم اللات والعزیٰ یہ ان آیات تک پہنچے جس میں لات و عزیٰ یہ بت تھے جن کی پوجا کیا کرتے تھے وہ، تو اب یہاں پہ حقیقت میں قرآن کریم ان کی برائی کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ اب یہ ملحدین کی طرف سے بات کی جاتی ہے، دیکھو جی آپ کے قرآن کے اندر تو مداخلت بھی شیطان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ وہ پھر اس کے اوپر پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی جب یہاں پہ آپ کے نبی علیہ السلام پہنچے تو اس وقت یہ ہوا کہ آگے چل کے انہوں نے یہ آیت پڑھ دی کہ ان الغرانیق العلا، کہ یہ جو ہے نا معاذ اللہ تلک الغرانیق العلا، کہ غرانیق العلا سے مراد مطلب بڑے جو بت ہیں، یہ بڑے بت ہیں، یعنی یہ لات و عزیٰ اور یہ بڑے بت ہیں۔ تو اب بڑے بت ہیں، پھر آگے ساتھ ہی جو ہے نا وہ زبان سے گویا یہ نکلا کہ ان شفاعتہن لترتجا، کہ ان کی شفاعت اس کی امید کی جاتی ہے، یعنی ان کی شفاعت بھی ہوگی قیامت کے دن یا جو بھی معاملہ۔ اب یہ جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے اچانک یہ نکل گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان مداخلت کر سکتا ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان پہ یہ جملے جاری کر دیے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو واقع غرانیق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ واقع غرانیق، یعنی غرانیق کا واقعہ وہ جو جس میں یہ والا اس طرح کا معاملہ ہوگا، اس کو ملحدین بڑا پیش کرتے اور قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے کہ دیکھو جی جب ایک واقعے میں ثابت ہو گیا کہ معاذ اللہ وہ وحی کے دوران اس طرح جو ہے نا وہ شیطان نے مداخلت کی، تو پھر تو آپ کی ہر وحی جو ہے نا مشکوک ہوگی معاذ اللہ۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ علامہ قرطبی اور دیگر کئی مفسرین نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ واقعہ سرے سے موضوع اور من گھڑت ہے، اور اس کو من وضع الزنادقہ کہہ کے تعبیر کیا کہ یہ زندیقوں نے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے، زندیقین کی طرف سے یہ گھڑ دیا گیا واقعہ، ورنہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو اس کو اپنی کتابوں میں بعض جگہ نقل کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ظاہری بات ہے کہ کوئی بندہ دھوکہ بھی دیتا ہے تو وہ اچھے کے ساتھ بری چیز ڈال کے بیچتا ہے نا، وہ اگر آپ کسی سے فروٹ بھی لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اچھے فروٹ ڈال کے بیچ میں ایک آدھا کوئی ڈال کے ایسا دیتا ہے جو خراب ہے، تو کئی اچھے بھی جو افراد ہوتے ہیں اور جو تحقیق کے میدان میں سمجھے جاتے ہیں کہ جناب یہ بڑی تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی کبھی پھنس جاتے ہیں ایسے معاملات میں، تو کچھ نے ایسے واقعات کو لکھ بھی دیا، اب اس کی تعویلیں بھی کی۔ پھر اب کیا ہے کہ پہلی بات یہ واقعہ جو ہے نا سند سے اس طرح ثابت نہیں، اور یہ زنادقہ کی جو ہے نا وہ باقاعدہ موضوعات میں سے ان کی گھڑی ہوئی چیزوں میں سے ایک تو یہ ہو گیا، بالکل اس کا اعتبار نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کی تعویل کئی علماء نے یہ بیان کی کہ اس واقعے کو اگر مانا جائے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، حضور کی زبان سے یہ جملے نہیں نکلے، ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور حضور آہستہ آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ اب میں یہاں پہ اگر آہستہ بولنے لگ پڑوں تو آہستہ آہستہ گفتگو جیسے ہی میری ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ جو آن لائن والے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو اگر آواز کم جائے تو وہ افراد اور زیادہ توجہ ساتھ والی جتنی آوازیں ان کی ہیں اس کو بند کر دیں کہ یار ہم اور توجہ سے سنیں، اور آپ جتنے افراد سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اور توجہ سنیں، یار یہ آہستہ آواز سے کیا بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے ہوئے مختلف انداز اپناتے تھے۔ حضور علیہ السلام کئی دفعہ وہی جب بیان فرماتے تھے تو آپ آہستہ آواز سے کلام فرما دیتے تھے تاکہ صحابہ توجہ لگا کے سنیں، پوری غور و فکر اس طرف ہو ان کے اور مکمل توجہ سے سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس طرح آہستہ آواز سے تلاوت فرما رہے تھے افرأیتم اللات والعزیٰ، جب یہاں پہ پہنچے تو اس وقت شیطان نے یہ فائدہ اٹھایا کہ شیطان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز جو پہنچ رہی تھی صحابہ تک، جی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہماری یہ بات چل رہی تھی واقعہ غرانیق کے والے سے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آہستہ آواز سے گفتگو فرما رہے تھے اور آہستہ آواز سے وحی کو بیان فرما رہے تھے تاکہ صحابہ متوجہ ہوں۔ اس دوران شیطان نے اپنی آواز سے صحابہ کے قریب جا کے اس طرح کی آواز اور یہ والی آیات جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دی اس انداز سے، جس وجہ سے یہ والا شبہ لگنے کی معاملہ ہوا۔ ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے معصوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا اس طرح کا جملہ ظاہر ہو،
اور دوسری بات ہے کہ یہ خود اس آیت کے پیچھے والا جو مفہوم ہے اس کے خلاف ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے محبوب جو ہے نا، تمہارے صاحب جو ہیں وہ بھٹکے نہیں ہیں. تو یہ تو آگے پھر ایک ابھی بات کر کے پھر آگے جو ہے نا اس کے خلاف ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو واقعہ غرانیق بیان کیا جاتا ہے، پہلی بات بالکل موضوع من گھڑت ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر مانا بھی جائے صرف اس حد تک مانا جا سکتا، شیطان نے اپنی آواز میں بیچ میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بالکل ایسے جملے جاری نہیں ہوئے. اور یہ لوگ اس کے اوپر پتہ کیا بیان کرتے ہیں جس کا بالکل سرے سے کوئی تعلق نہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، حضور کی زبان سے یہ جملے معاذ اللہ نکلے، پھر کیا ہے کہ جو ادھر کے کفار تھے انہوں نے بھی اللہ کو سجدہ کیا اور خدا کو سجدہ کیا، حضور نے بھی کیا. تو مطلب انہوں نے کہا آج دیکھو جو انہوں نے ہمارے خدا کی تعریف کر دی. تو یہ اس طریقے سے واقعہ اس کو جو ہے نا وہ بیان کر رہے تھے. یہ بالکل موضوع اور من گھڑت واقعہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جتنا حقیقت کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقصد ایک تو جو ہے یہ موضوع پہلے بھی چونکہ ہوا ہے اس پہ بیان، جی جی تو سوال اتنے زیادہ نہیں ہے، بس ایک دو سوال ہے جی جی وہ میں آپ سے کرتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک دو پرسنل کویشچن بھی پوچھنے تھے. جی جی پہلے میں یہ سوال پوچھ لوں پھر اس کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ ایک تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت لاجیکل دین ہے، لہٰذا اس بات میں کیا لاجک ہے، ہمیں سمجھاؤ پھر ہم بھی مانیں گے. تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ نہیں، اسلام بہت لاجیکل دین ہے، اس کے اوپر اب لاجک پیش کرنی ہے. نہیں، وہ ہر ایک بات میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس بات میں کیا لاجک ہے، اچھا اچھا، لاجک بتاؤ گے تو میں یہ بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کی شروع میں بھی اس چیز کو بیان کر دیا کہ ہم جب اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام کو مانتے ہوئے ہی ہمارا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہو. بقیہ لاجک ہی کے اوپر ہم اسلام کی بنیاد نہیں رکھتے کہ اسلام کی ایک بات ہماری عقل میں آئے گی تب ہم مانیں گے، اگر اسلام کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آئی تب نہیں مانیں گے. یہ ہماری حدود عقل سے باہر کی بات ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعی سمجھ نہیں آئیں گی، وہاں تک عقل نہیں پہنچ پائے گی، تو وہاں پہ اب لاجک ہی کو مانگنا یہ ظاہری بات ہے درست نہیں ہے. اور ایسے بندے کو تو یہی کہنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ چلے آپ اسلام کو فی الوقت جو ہے نا وہ بیچ میں سے ایک مرتبہ ایک سائڈ پہ کریں، آپ ذرا دیگر امور کے اوپر غور کر لیں کہ آپ روزمرہ کئی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہر چیز آپ کو لاجیکل سمجھ آتی ہے، اس کی کوئی بھی لاجک آپ کے ذہن میں آتی ہے، یا ویسے بھی آپ تسلیم کر ہی لیتے ہیں. وہ آپ صبح سے لے کے شام تک اس کے کاموں کو گنوانا شروع کر دیں، اس کو کہ اچھا جی صبح آپ اٹھے تو اس میں کیا لاجک تھی، اس کے بعد یہ آپ نے کام کیا کیا لاجک تھی. کئی ایسے آپ کو جو ہے نا وہ کام بیچ میں آ جائیں گے کہ بغیر لاجک کے اس نے کیے ہوں گے، یا عقل میں آنے والی وہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو ہم اپنے معاشرے کے اوپر بھی غور کرتے ہیں تو ایسی کئی چیزیں ہوں گی لیکن وہ چل رہی ہیں اور اس کو ہم مان رہے ہیں. کئی چیزیں لاجیکلی نہ بھی آئیں تو ان کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں بھی اس کو یہی کہا جائے گا کہ ہر چیز کا عقل میں آنا پہلی بات ضروری نہیں، اور اگر ایک چیز کی حقیقت ثابت ہے، اسلام کی حقیقت ثابت ہے، جب حقیقت ثابت ہوگی تو اب اس کی اگر کوئی بات نہیں بھی آ رہی عقل کے اندر تو اس کی جو حقیقت ثابتہ ہے اسی کے مطابق ہمارے اوپر اس کا ماننا لازم ہوگا. جی مطلب ایک اور سوال ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے اسے کوئی معلوم نہیں کر سکتا، لیکن آج کل الٹرا سونوگرافی کے ذریعے تو رحم میں موجود بچے کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے. تو کیا یہ الٹرا سونوگرافی اس آیت کی نفی نہیں کرتی؟ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس میں جو دوسروں سے نفی کی گئی کہ اس کے علاوہ نہیں رکھتے، اس میں ہمارے علماء نے یہ شروع سے بات ذکر کی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیگر کے علوم کی نفی کی ہے وہاں پہ ذاتی اعتبار سے نفی کی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کسی کی عطا سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ علم نہیں دیا، جبکہ بندے کو اگر آج یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کے ذریعے سے ہی اسے معلوم ہوتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے وہ ذاتی اعتبار سے علم کی نفی فرمائی ہے، اور جو اپنے لیے اس بات فرمایا وہ ذاتی اعتبار سے اس بات فرمایا کہ ذاتی طور پہ میں ہی جانتا ہوں، ذاتی طور پہ کوئی اور نہیں جانتا. ہاں اگر کسی اور کو میں علم عطا فرماؤں تو وہ جو ہے نا اس کو جان لے گا.
ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور خود مسلمان کعبے کے آگے جھکتے ہیں، حجر اسود کو چومتے کیوں ہیں؟ وہ تو ایک پتھر ہے۔ دیکھیں، اسلام پتھر کے سامنے جھکنے سے منع کرتا ہے، لیکن اس میں اس نظریے سے جھکنے سے منع کرتا ہے کہ اس کو خدا سمجھا جائے، اس کو اپنا معبود سمجھا جائے، اس چیز سے منع کرتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ کعبے کی مثال کیا لینی، ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ویسے بھی کوئی نہ کوئی دیوار ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک پتھر ہی ہے، ہم اس کے سامنے ایک لحاظ سے جھک رہے تھے، لیکن ہم اس کو سجدہ اس کو نہیں کر رہے، ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کعبے کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کو خدا نہیں سمجھتے۔ حجر اسود ہے تو حجر اسود کو چومتے ہیں، لیکن ادھر کوئی سجدے نہیں کرتا جا کے، اور اگر اس کی جہت کی جانب کوئی آ بھی جائے، حجر اسود آ بھی گیا اگر بالفرض، تو اس نے حجر اسود کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، نیت اس کی یہی ہے۔ ہمارے علماء نے تو یہ مسئلہ بیان بھی کیا کہ اگر کوئی معاذ اللہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی وہ کعبے کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے، یا حجر اسود کو معبود بنا کے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ تو کفر ہوگا۔ اور یہاں پہ فقط جہت کا معاملہ ہے، یعنی ہم چہرہ، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں فرمایا کہ چہرہ اس طرف کرنا ہے، ہم چہرہ اس طرف کر کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ورنہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ تو اس ماننے میں، یعنی ہم یہاں پہ جو حجر اسود کو مان رہے ہیں یا کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اور جو ہے نا وہ معبودان باطلہ جو ہیں، بتوں کو خدا بنا لینا اور ان کی عبادت کرنا، معاذ اللہ ان کو سجدہ کرنا، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس فرق کو اگر سمجھیں گے تو یہ بالکل سوال ہی جو ہے نا، اور اس کے مطابق جو آگے مثال دی گئی ہے آپس میں مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ جی مجھ صاحب، یہ ایک لاسٹ کوشچن ہے موضوع کے متعلق کہ اسلام میں علماء کے درمیان احکام میں اختلاف کیوں؟ سب کا ایک ہی موقف کیوں نہیں جبکہ دین ایک ہی ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں یہاں پہ میں عرض کروں گا، ایک چیز ہوتی ہے اصول اور ایک چیز ہے فروع۔ اصول کے اندر تو کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، پوری امت مسلمہ اس کے اندر مجتمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقائد جو بنیادی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ ملائکہ کے متعلق، دیگر رسول کے متعلق، کتابوں کے متعلق، اس طرح جو عقائد اسلامیہ ہیں ان کے اندر تو کسی بھی مسلمانوں کے علماء کا آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بقیہ جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے کہ فروعات کا، تو اسلام چونکہ دین حکمت ہے، اور حکمت کا ایک تقاضا ہے کہ اسلام کے قوانین کے اندر اتنی لچک ہو کہ ہر معاشرے کا فرد اور ہر خطے کا بندہ اس کے اوپر عمل کر سکے۔ اب فرض کر لیں کہ چار فقہ جو ہے نا ہمارے یہاں مشہور ہیں، فقہ حنفی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، تو ان کے ذریعے بات ہے فروعی اختلافات ہوتے ہیں آپس میں۔ اگر آپ مصر والی سائڈ پہ نکل جائیں، وہاں پہ شوافع زیادہ ہیں، اور شوافع وہاں پہ اتنے ہیں، وہاں پہ ان کا روزمرہ کا معاملات اور دیگر جو احکام ہیں اس کا جو عمل چل رہا ہوتا ہے، اور ان کے جو مزاج ہیں اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی اگر وہاں پہ نافذ کر دی جائے تو ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہو، حرج لازم آئے وہاں پہ، تو کئی جگہ پہ وہاں پہ مسائل بن سکتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اپنے بعض اصولوں کے اندر اور بعض قوانین کے اندر اتنی لچک دکھائی ہے فروعی مسائل کے اندر کہ وہاں پہ اگر جو ہے نا وہ لچک نہ دکھائی جائے تو اس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے افراد حرج میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں حرج نہیں ہے۔ تو اس حرج کو دور کرنے کے لیے یہ عقل کا بنیادی تقاضا بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لچک ہو، جس وجہ سے ہر معاشرے اور ہر خطے کے بندے دین اسلام کے احکام کے اوپر، بے شک وہ مختلف احکام ان پہ عمل کر سکیں اور ہو دین اسلام پہ یہ عمل کہلا رہا ہو۔ تو اس لیے یہ والی جو ہے نا وہ اختلافات کی راہیں نکلتی ہیں، اور اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ میری امت کا جو اختلاف ہے، یعنی علماء امت کا جو اختلاف ہے، یہ رحمت ہے۔ تو اس کو اس تناظر میں رحمت قرار دیا گیا کہ اس میں بہت زیادہ آسانی رکھ دی گئی ہے۔ یہ لاسٹ کوشچن ہی تھا، لیکن آپ کے دوران چیٹ میں بھی ایک کوشچن موضوع کے متعلق آ گیا، دیگر بھی آئے ہیں لیکن یہ موضوع کے متعلق ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ اسلام جانوروں کو ذبح کے وقت بھی یہ احساس کراتا ہے کہ جانور کو بھی کم سے کم پین ہو اور جان نکل جائے، تو کیا چوری کی سزا پہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالنا یا زنا کے ارتکاب پر عورت کو بھی سنسار کرنا حالانکہ اس کی جان نکل جائے، کیا یہ بہت ہی زیادہ سخت سزا نہیں ہے؟ جبکہ یہ گناہ باقی مذہب کے نزدیک اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جانور کے حوالے سے یہ شریعت مطہرہ نے احکام بیان کیے ہیں تو جانور نے پہلی بات ہے کوئی اس طرح کا جرم تو کیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی خرابی لازم آئے۔
اور اگر جانور کو چھوڑ بھی دیا جائے تو تب بھی جانور کو یعنی ذبح نہ کیا جائے تب بھی کوئی معاشرے میں خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اصل معاشرتی خرابی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ جب وہاں پہ عورت کو اگر سنسار کیا جا رہا ہے یا مرد کو سنسار کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں اس کے جرم کو بھی دیکھا جائے کہ جرم کتنا بڑا ہے۔ اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے نا کہ دوسرے معاشروں میں اس کو اتنا بڑا خرابی کا باعث نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ اگر یورپ کنٹریز میں نکل جائیں تو وہاں پہ یہ سلسلہ بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ شراب اور زنا اور یہ جو ہے نا ریپ کے کیسز اس طرح کے جو ان کے آ رہے ہیں نا وہ اس پہ پریشان ہیں اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے، پریشان ہیں وہ اس پہ اور وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی، یہ انسانی تقاضا ہے، فطرت ہے بھائی کہ وہ چاہتی ہے کہ ایک پراپر وے ہو، ایسے نہ ہو کہ بالکل جانوروں والے اصول ہوں جو مرضی کرتا پھرے کوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ یہ کہنا کہ جی وہ دیگر مذاہب کے اندر اس کو کم سمجھا جاتا ہے، کہیں بھی اس کو کم نہیں سمجھا جاتا، سارے ہی اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہاں اس میں ہر ایک کا اپنا تھوڑا سا اس لحاظ سے اصول بدل جاتا ہے کہ ان جتنی شرم و حیا جس میں کم ہے اتنے اس کے اس لحاظ سے اصول کم ہوں گے، جتنی شرم و حیا جس میں زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی جو ہے نا اس میں سختی بھی کرے گا۔ اسلام کامل طور پہ حیا کا دین ہے اور وہ حیا کا درس دیتا ہے، اس وجہ سے پھر اس کے اندر احکام بھی سخت ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بے حیائی اور یہ مزید معاشرتی خرابیوں کی طرف لے کے جانے والا معاملہ ہے تو سزا پھر اتنی کڑی رکھی اور اس کے اوپر رحم نہیں کھایا تاکہ معاشرے کے اندر مزید یہ برائی پھیلے نہیں۔ اگر ایک دفعہ بھی کہیں ایسا ہو جائے تو اس علاقے میں تو کوئی نہیں سوچے گا کہ آئندہ اس طرح کا معاملہ کرنا۔ جی صاحب ماشاء اللہ سے آپ نے بڑے ہی اچھے اور پیارے انداز سے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اب مصعب آپ سے ایک پرسنل کویشچن ہے کہ میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور جو ہے کافی زیادہ افراد جنہوں نے یہ کورس جوائن کیا ہے اس میں بھی کافی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمارا یہ ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں یا مفتیان کرام ہوتے ہیں انہیں جو ہے سائنٹیفک جو ہے علم نہیں ہوتا، لیکن ماشاء اللہ سے آپ کے جو جواب دینے کا انداز ہے بہت سائنٹیفک ہے، بہت ٹیکنیکل ہے، بہت لاجیکل ہے۔ تو ایک پرسنل کویشچن ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے، مطلب میں کنسیڈر کروں کہ آپ نے کسی یونیورسٹی سے ماسٹرز تو کیا ہوگا، تو آپ اپنی تعلیم بھی بتا دیں اور دوسرے نمبر پر کہ آپ اپنے ادارے کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں کہ ادارہ آپ نے کب سٹارٹ کیا اور جو ہے اس کے معاملات وغیرہ کیسے چل رہے ہیں اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتا دیں۔ میں نے ماسٹر وغیرہ نہیں کیا ہوا، ہاں اس طرح کہے کہ دینی اعتبار سے جیسے ہم نے درس نظامی کی ہوتی ہے تو وہ ڈبل ایم اے کے برابر ہوتی ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر دنیاوی تعلیم کی بات کریں تو شاید کئیوں کو اس لحاظ سے حیرانی ہو کہ میں جو ہے وہ ریگولر پرائمری پاس ہوں اور اس کے علاوہ میں نے میٹرک کچھ جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہی کی اور پانچویں کے بعد میں حفظ کی طرف آ گیا۔ حفظ کرنے کے فوراً بعد میرا ایک پوائنٹ تھا کہ بھائی میں نے اسکول نہیں جانا، میں بس درس نظامی کی طرف آؤں گا۔ درس نظامی میں داخلہ لے لیا اور 21 سال کی عمر میں نے درس نظامی مکمل کر لی تھی۔ ابھی میری جو ہے وہ 29 سال عمر ہے، 29۔ تو پھر شادی بھی موقع پہ ہوگی، جلدی ہوگی پڑھائی کے دوران، یعنی میں ابھی تخصص کر رہا تھا مفتی کورس، اس دوران شادی ہو گئی، بچے بھی الحمدللہ ہیں، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں۔ یعنی یوں آپ کو تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ میری ابھی 29 سال عمر ہے اور اس میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اور میں نے جو تعلیم آپ کو بتائی ہے وہ اس وجہ سے آپ کو بتائی ہے کہ جیسے آپ نے یہ سوال کیا نا اور اس میں آپ کی سوچ تھی کہ یار کو پڑھا لکھا بندہ ہی ایسی گفتگو کر سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ پڑھا لکھا بندہ یقیناً ایسی گفتگو کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے دنیا والی پڑھائی ضروری نہیں ہے۔ دین کا پڑھا لکھا آدمی ایسے امور کے اندر بہت سے افراد سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے کیونکہ اسے دین کا کامل علم ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اگر جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہو تو میں نے جو ساری یہ برکتیں حاصل کی ہیں، آپ سے ویسے پرسنل بھی جو ہے نا وہ بات ہوتی رہتی ہے، دیگر بھی کئی افراد مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، تو سارا کا سارا جو اس وقت میرے اندر ایک علم نظر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی مدرسوں سے پڑھا ہوا ہوں میں اور اسی مدرسے کی یہ برکت ہے۔ ورنہ آپ یہ حساب لگا لیں کہ اسکول کی جو تعلیم والے افراد ہیں، اگر وہ میٹرک کیا ہوا ایک طالب علم ہے اور ادھر ہمارا مدرسے کا ایک طالب علم جو تیسرے چوتھے درجے کا طالب علم، یہ برابر کے کہلاتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے۔ تو اب ان لڑکوں کو اگر آپ اکٹھا جمع کر لیں اور ان کی آپس میں کسی معاملے پہ ڈیبیٹ کروا دیں، گفتگو کروائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کانفیڈنس لیول کس کا زیادہ ہے، علم کس کے پاس زیادہ ہے، کس کو بولنے کا انداز اچھا آتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی تعلیم اس لیول پہ آ کے نہیں کھڑا کرتی کہ جتنا دینی تعلیم آپ کو جو ہے نا وہ ترقی دیتی ہے، اور یہ ہماری جو ترقی ہے ساری اسی طرح دین کے پیچھے ہی ہے، اور دین نے ہی ہمیں اتنا آگے لایا۔ تو ہمارے یہاں لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا پہلے اسکول کی تعلیم دلوائیں زیادہ، اور پھر ہی بچے کو جو ہے نا اس طرف لائیں گے، یا مدرسے کے ساتھ ساتھ اس کو اسکول کی تعلیم دیں۔ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کے مختلف ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں۔ اب اپنے تعلیم کا سلسلہ فقط اسکولوں کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھنا، یا یونیورسٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، یا کالج کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ کالج میں جائیں گے تب ہی تعلیم حاصل کر پائیں گے، میں اس سوچ کے خلاف ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ مدرسے کے طالب علم بھی ہیں تو آپ بے شک یونیورسٹی میں نہیں بھی جا رہے، آپ اس کے علاوہ ایک ماحول ایسا رکھ سکتے ہیں، کسی علم والے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، مختلف جو شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے، دنیاوی امور میں جو مہارت رکھنے والے، ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میں نے اس طرح بھی سیکھا ہے، کئی ایسے میں عام طور پہ اپنی گیدرنگ جو ہے نا ایسے افراد کے اندر رکھتا ہوں کہ جو افراد دنیاوی معلومات بھی رکھتے ہیں، وہ مجھ سے دین سیکھ رہے ہیں، میں ان سے دنیا بھی سیکھ رہا ہوں، تو اس طرح ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بہت سے امور کے اندر جو ہے نا وہ پھر دوسروں سے فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک جامعہ العلوم کا معاملہ رہ گیا، تو یہ جو ہم جامعہ لے کے چل رہے ہیں تقریباً 4 سال اسے ہو چکے، اور ہم یہ نائٹ کلاس لے کے چلے تھے کہ نائٹ کلاس میں ہمارے پاس افراد آئیں جو درس نظامی کرنا چاہتے ہیں اور دن کو مصروف ہوتے ہیں اپنے مشغولیات ان کی، یوں سمجھ لیں کہ یا تو وہ دن کو کام کاج کرتے ہیں، یا نوکری پیشہ افراد ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پڑھتے ہیں، کچھ بھی ایسی ان کی دن کو مصروفیت ہے، رات کے ٹائم آ کے پڑھیں۔ ہم نے ایک کلاس کی ابتدا کی تھی، کرتے کرتے ہم نے وہ 4-5 سال کا کورس مرتب کیا، الحمدللہ اس میں ہمارا 4تھا درجہ چل رہا ہے۔ پنڈی میں بھی ہماری جو ہے نا وہ 3 برانچز اسی حوالے سے چل رہی ہیں جو نائٹ کلاس کی ہیں۔ دن کا بھی ہمارا جامعہ چل رہا ہے جس میں انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ہماری تیسری کلاس آ جائے گی، وہ 8 سال کی درس نظامی، اور رات والی ہماری 5 سال کی درس نظامی۔ مزید دعائیں بھی فرماتے رہا کریں، یہ آپ حضرات کا تعاون رہے گا، آپ حضرات کا ساتھ رہے گا تو آگے ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ جی مفتی صاحب، آپ بھی دعا فرما دیجیے گا، آپ کے بارے میں آپ پہ یہ چیٹ باکس میں بھی دعائیں دی جا رہی ہیں آپ کو، اور جو ہے آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، اور کوئی اگر نصیحت کرنا چاہیں تو وہ بھی، اور اگلے کورس کے حوالے سے اگر کچھ بتانا چاہیں۔ ہاں، آج کا یہ ہمارا جو ہے نا وہ آخری دن تھا ہمارا، تقریباً جتنے بھی افراد ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ان کے ساتھ تقریباً 9 سے 10 گھنٹے کا سفر ہمارا رہا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ 10 گھنٹے کا کورس آپ لوگوں نے کیا ہمارے پاس۔ انشاءاللہ اسناد بھی جو ہے نا جو افراد شرکت کرتے رہے ان کو مل جائیں گی آن لائن ہی، یعنی وہ PDF کی صورت میں یا فائل کی صورت میں انشاءاللہ انہیں بھیج دی جائیں گی۔ اور نصیحت یہی ہے کہ دین کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں، اور دیندار لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ اپنا لیتے ہیں، اور دین کے ساتھ وابستگی کا طریقہ ہی دیندار لوگوں کے ساتھ وابستگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بندہ کہ میں اسلام کو تو مانتا ہوں لیکن جناب میں مولویوں کے بڑا خلاف ہوں، میں علماء کے قریب نہیں جا سکتا۔ بھئی اسلام کو آپ مانتے پھر اسلام کو حاصل کیسے کرو گے؟ اسلام ایسی کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ تم کسی پکڑ کے کہو یہ اسلام ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں، ایسی تو بات ہے نہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی اسلام جاننے والے فرد کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو آپ کو اسلام کی تعلیم دے گا۔ تو اس لیے لب لباب میری اس نصیحت کا یہ بنے گا کہ دیندار افراد، علماء، صلحاء کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، اس کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔